جناب حضرت آدم علیہ السلام ایک مہینے میں 3 دن کے روزے رکھتے تھے، وہ ان پر فرض تھے۔ جب چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ ہوتی ہے، جناب آدم علیہ السلام ان 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ جناب حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آتا ہے وہ ہمیشہ ہی روزے کی حالت میں ہوا کرتے تھے۔ جناب حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرے دن وہ افطار کرتے تھے، ایک دن رکھا ایک دن نہیں رکھا، ایک دن چھوڑ کے وہ کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزوں میں بہترین طریقہ جناب حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ تھا، جو ایک دن رکھتے تھے ایک دن افطار کرتے تھے۔ جناب حضرت سلمان علیہ السلام آپ ایک مہینے میں 9 روزے رکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد جناب کلیم اللہ علیہ السلام ان کوہ طور پر جب آپ گئے 40 دن اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے رہے، وہاں پر 40 دن کا آپ نے بھی روزہ رکھا۔ اب قرآن حکیم نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر جب نزول ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو تم سے پہلے بھی روزے فرض تھے جیسے کیے گئے، تم پر بھی فرض کیے جا رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ ہمیں تمہارے روزوں کی تو تھوڑی ضرورت ہے، تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس لیے ہے فائدہ تاکہ تمہیں پہنچے، لعلکم تتقون، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ متقی کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا۔ اور جب یہ جو معنی ہے نا تقوی، یہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے کہ جب لفظ متقی بولو تو معنی یہ ہوتا ہے لفظی کہ اللہ سے ڈرنے والا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ عبادات بھی کرتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، وہ صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، یعنی اللہ کے احکامات پر وہ عمل پیرا ہوتا ہے، اسے متقی کہا جاتا ہے۔